حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب پہاڑ سے لاوا نکلا تو آپ نے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اس آگ کو ہنکانا شروع کرو۔ انہوں نے اس لاوے کو اپنی چادر سے ہنکانا شروع کیا اور اسے دھکیلتے دھکیلتے اس پہاڑ میں پہنچا دیا جہاں سے وہ نکلا تھا۔ ایک سفر سے واپسی پر جب صحابہ رضی اللہ عنہم کو جنگل میں پڑاؤ کرنا پڑا تو حضرت عقبہ بن نافع جو کہ لشکر کے امیر تھے، اعلان کیا کہ اے جنگل میں بسنے والوں، آج یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے ٹھہرنا ہے، تم یہاں سے کہیں اور چلے جاؤ۔ اللہ نے اس اعلان میں ایسا اثر ڈالا کہ ہر چھوٹا بڑا جانور اپنے بچوں کو منہ میں دبا کر اس علاقے سے نکل گیا۔ بس بات یہ ہے کہ انسان جب اللہ کے حکم مانتا ہے تو یہ ساری مخلوق اس کی مانتی ہے، اور اللہ تمام مخلوق کو انسان کے تابع کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ نے یہ ساری کائنات بنائی ہی انسان کے لیے ہے، اور جب تک ایک کلمہ پڑھنے والا اس دنیا میں ہے یہ سارا نظام یوں ہی چلتا رہے گا۔ اور جب زمین پر اللہ کی نافرمانی بڑھ جاتی ہے تو انسانوں کی طرف اللہ کے عذابات، کبھی زلزلے، کبھی سیلاب، تو کبھی وبائی مرض کی صورت میں متوجہ ہوتے ہیں۔ اب یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے حکم اصل میں کہتے کسے ہیں۔ اللہ کے حکم میں سب سے پہلے اللہ کے حقوق ہیں، یعنی اللہ پر ایمان لانا، اسی کی عبادت کرنا اور تمام کی تمام برائیوں سے بچنا۔ دوسرے نمبر پر لوگوں کے حقوق ہیں جن کی ادائیگی کے بغیر معافی نہیں ہے، اور تیسرے نمبر پر اسباب کو اختیار کرنا بھی دین اور اللہ کا حکم ہے، بشرطے کہ اس کا طریقہ کار وہی ہو جو اللہ نے خود بتایا ہے۔ اگر ایک انسان صرف اسباب پر ہی بھروسہ کرتا ہے تب تو اس کا ایمان ہی کامل نہیں، اور اگر ایک انسان عبادت بھی کرتا ہے اور اللہ پر بھروسہ بھی کرتا ہے لیکن اسباب اختیار نہیں کرتا تو یہ بھی جہالت اور گمراہی ہے۔ اب ہمیں ان حالات میں کرنا یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ کے سامنے استغفار کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں، کیونکہ ہم میں سے ہر شخص گناہ گار ہے اور کوئی بھی گناہوں سے پاک نہیں ہے، اور اگر ہم نے کسی کا حق چھینا یا دبایا ہے تو اس کی ادائیگی شروع کر دیں، کیونکہ اگر یہاں ادا نہیں کیا تو قیامت کے دن اپنے اعمال دے کر یا اس کے گناہ لے کر ادا کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اسباب بھی اختیار کرنے ہوں گے، کیونکہ اللہ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ہماری حکومت ہے جس نے ہر ایک چیز کو بزنس کے ساتھ جوڑ دیا ہے اور اس ملک کے نظام کو کھوکھلا بنا کر رکھ دیا ہے۔ ہر طرف بے ایمانی اور رشوت خوری ہے، اور کوئی بھی ادارہ اپنا کام صحیح طریقے سے کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ دوسری طرف ہماری عوام ہے جس کو یہی نہیں پتہ کہ ان حالات میں کرنا کیا ہے، بلکہ ہم تو اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ جو کوئی مصیبت میں ہوتا ہے تو ہم ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ شاندار ایونٹ کیپچر ہونے سے بچ جائے، اور ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں کہ کل کو یہ وقت ہم پر بھی آ سکتا ہے۔ میری اس ویڈیو کا مقصد آپ تک اس میسج کو پہنچانا ہے کہ اگر آپ کسی عہدے پر ہیں تو اپنے عہدے کا صحیح استعمال کریں، اور ایسی چیزیں ضرور سیکھیں جن سے دوسروں کی جان بچائی جا سکتی ہے، کیونکہ کبھی کبھار آپ کی چھوٹی سی حرکت دوسروں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اور آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نیا سیکھا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اب ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔